अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। व्यूवर्स, 28 मई का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी का दिन है। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से न्यूक्लियर डिटरेंस, कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा और जो इंडो पाक टेंशन्स चल रही हैं इसका हल क्या होगा। क्या साउथ एशिया अमन की तरफ जा रहा है या फिर कोई नया कॉन्फ्लिक्ट होगा। मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। इनको इनकी सर्विस के दौरान सितारा इम्तियाज़ और सितारे बसालत से भी नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी फायदा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच सर। सर, अभी जो पाकिस्तान और इंडिया की एक टेंस सिचुएशन चल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये ताल्लुकात कहाँ तक जाएंगे? क्या कोई अमन के इम्कानात नज़र आते हैं आपको? वक्ती तौर पर तो इसमें आपको पॉज लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्योंकि हमें पता है कि जो असल वजह है वो कश्मीर है। अनडिस्प्यूटेड छोड़ गए ब्रिटिश, और पिछले तकरीबन 78 साल से हम इसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, और पिछली जंगों की मेन वजह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर ही था। अब ज़्यादा ज़ाहिर है एस्केलेशन हो गई है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ गई है, फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, दोनों तरफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, और इसी जोम या इसी मान पर हिंदुस्तान ने भी हम पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसका हमने ज़बरदस्त जवाब दिया। तो जब तक ये असल वजह नहीं ख़त्म होती, मेरा नहीं ख्याल कि इस इलाके में हम कोई अमन की तवक्को कर सकते हैं। या तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो जेन्युइनली सीरियस हों और कमिटेड हों टू द कॉज कि इसको अमन लाना है, फिर तो पॉसिबिलिटी है। इंटरनेशनल प्लेयर्स की आपने बात की, अगर मैं बात करूँ चाइना की, रशिया की, तो आपको क्या लगता है क्या रोल ये प्ले कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए? देखिए, चाइना का ट्रेडिशनली हिंदुस्तान को ये शिकायत ही है कि चाइना ने हमें बहुत साथ दिया है, कोई शक नहीं दिया है। रशिया ट्रेडिशनली पिछले तकरीबन 70 सालों से, जब ये सोवियत यूनियन भी था तब भी वो इंडिया बायस था ज़्यादा। अगर कोई रोल प्ले कर सकता है इस वक्त, मेरा ख्याल है जो दुनिया में अमेरिका ही है। वो दोनों तरफ उसका इन्फ्लुएंस भी है, ज़ाहिर है उसके बायलैटरल रिलेशंस भी इस तरह के हैं, और उसकी स्ट्रेटेजिक कह लें या ग्लोबल पोजीशनिंग भी ऐसी है। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनका मिजाज, ये मूड अब तक आपको पता लग गया होगा, वो चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ अमन हो जाए। अगर वो सीरियसली इसको परसू करें फिर एक पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई हल निकल आए। अगर ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम छुड़ा लेते हैं तो आपको क्या लगता है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, इससे हमें हाथ धोना पड़ेगा? नहीं, छुड़ा लेने का देखिए हिंदुस्तान इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं, पहली बात तो ये। नॉट दैट मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन हिंदुस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। जिसके लिए उन्होंने देखिए उसको छोड़ें कश्मीर को, एक पहलगाम इन्होंने एक फॉल्स फ्लैग करके कहाँ तक पहुँचा दिया। इस 1.7 बिलियन लोग इस खित्ते में रहते हैं, एंड बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा डिसइंटीग्रेटेड यही एक रीजन है दुनिया का। आप दुनिया पर नज़र दौड़ाएं, नॉर्थ अमेरिका आपस में कनाडा ट्रेड करते हैं बहुत अच्छा, यूरोपियन यूनियन करती है, अफ्रीका करता है, मिडल ईस्ट करता है, आसियान के मुल्क करते हैं। हम दुनिया का तकरीबन 22 से 23% हैं, लेकिन अगर आप देखें कि हमारा आपस में ट्रेड सिर्फ 5% है जी। किसकी वजह से? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनकी वजह से तो नहीं, हिंदुस्तान की वजह से, क्योंकि उसकी दिलचस्पी नहीं है। वो रीजनल हेजेमनी चाहता है, वो चाहता है सबसर्विएंट होकर सारे मुल्क रहें, और जाहिर है वो रहना नहीं चाहते बहुत। जो मजबूरन रह रहे हैं उनकी मजबूरी है, लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान की तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है ऐसी कोई मजबूरी। तो जब तक एक बड़ी पावर आके इंटरफेयर ना करे और हिंदुस्तान को रियलाइज़ ना करवाए, लेकिन हमें एक चीज़ और ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि दुनिया आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट की वजह से डील करती है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करती है। ईरान, इराक, अमेरिका, कोई भी हमारे साथ या हिंदुस्तान के साथ जब बैलेंस करता है ना, तो वो समझता है मेरी क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर। चाइना की भी ये, चाइना की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है हमारे अंदर। ये नहीं है कि वो हमें वैसे पसंद करते हैं, उनको पता है कि इस एरिया में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस चाहिए, उसकी वजह से करते हैं। रशिया भी इस तरह करता है। अमेरिका अगर जेन्युइनली चाहता है तो ऑब्वियसली जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होगा, आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन जब तक अमेरिका का डिटरमिनेड रहा तो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड का जैसा भी था एक सिलसिला तो था, अब वो बिल्कुल बंद हो गया इस अटैक के बाद। आपको क्या लगता है कि उसको बहाल होना चाहिए, और अगर उसको किया जाए तो किन शराइत पर करना चाहिए? देखिए, हम तो हमेशा से परसू करते रहे हैं पीस। आपने नोट किया होगा इंडिया है जो हमारे साथ क्रिकेट तक नहीं खेलना चाहता, एक कॉमन वेन्यू तक नहीं खेलना चाहता, एक न्यूट्रल ग्राउंड पर भी नहीं खेलना चाहता। वो बड़े अरसे से आप देख रहे थे कि वो हमें इस बुली मोड में रखना चाहता है कि हम डिफेंसिव रहें। बहुत जगह पे हम अपने, क्योंकि इकोनॉमिक हालत हमारी अच्छी नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो हिंदुस्तान ने मिसकैलकुलेट किया, जो हाइपोथेसिस हमारे बारे में गलत किया। हाइपोथेसिस मिलिट्री में कहते हैं उस ऑप्शन को जो आप दुश्मन को देते हैं कि वो मेरे खिलाफ क्या करेगा, उसने हमें मिसरीड किया, उसने हमें गलत एस्टिमेट किया,
उसने हमें मिसलीड किया और अनरियलिस्टिक हाइपोथेसिस किया हमारे बारे में कि हम शायद ये ड्रोन या मिसाइलों के बाद हम माफ़ी शाफ़ी मांग लेंगे और कहेंगे कि जनाब जो आप कहें इसी तरह, ये इसको न्यू नॉर्मल मान लेंगे। पाकिस्तान ने जो 10 मई की सुबह को इस 5 घंटे में जवाब दिया, वो मैं कई चैनल्स पे कह चुका हूँ कि हमने 65 की जंग से ज़्यादा टनेज बॉम्ब फेंका। उसी वजह से हालात बदले। हिंदुस्तान वो चाहता था कि जो उसने ड्रोन मारे थे, जो उसने मिसाइल मारे थे हमारे एयर बेसिस पर और सो कॉल्ड उनके ट्रेनिंग कैंप्स पर, वो हम न्यू नॉर्मल समझ लें। लेकिन जो 10 तारीख को हमने सुबह 5 घंटे किया, हमने बताया कि न्यू नॉर्मल ये है। तो अब हिंदुस्तान एक शॉक में है इस वक्त। ज़ख्मी एक जैसा होता है ना, जिसको आपने पंच कर दिया, नाक ब्लीड कर रही है बॉक्सर की, डैमेज कुछ खास नहीं हुआ लेकिन ब्लीडिंग बहुत बुरी लग रही है, सब पब्लिक के सामने हो रही है। अच्छा, आज यौम तकबीर है, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि साउथ एशिया में आप क्या समझते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है, क्या ये न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से है या कुछ और फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं? एब्सोल्युटली सबसे बड़ी वजह इसकी न्यूक्लियर डिटरेंस है। आज न्यूक्लियर डिटरेंस ना होती तो शायद हमारे साथ इतनी जल्दी सीज़ फायर ना होता, क्योंकि हिंदुस्तान को पता था कि हमारे पास अभी वो कार्ड है जो बहुत दूर है। हिंदुस्तान इतने अरसे में हमें चाह रहा था कि इररिस्पॉन्सिबल स्टेट, रोग स्टेट, हिंदुस्तान चाहता था कि हम दुनिया की नज़र में ये, यानी कि हमारी सेंसिटिविटी है और हम शायद न्यूक्लियर बटन पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं, हमें इररिस्पॉन्सिबल इसलिए वो साबित करना चाहता था। हमने इतनी मैसिव रिटेलिएशन की है विदाउट टचिंग द न्यूक्लियर एस्पेक्ट, जिससे एक हिंदुस्तान को नया जिस झटका कह लें या एक शॉक लगा है कि ये तो मुल्क अभी कन्वेंशनल वॉर में भी इतनी सीरियस डिटरेंस रखता है, तो न्यूक्लियर की बात है। न्यूक्लियर डेफिनेटली है, मैं सबको क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं एज ए ऑफिसर पाक फ़िज़ाई में सर्व किया जब ये न्यूक्लियर बन रहा था, जब कोटा लेबॉर्ट्री हमारी, हमने ड्यूटीज़ की हुई हैं दिन रात इसको डिफेंड करने में। जब ये हम बॉम्ब बना रहे थे उस वक्त कोई भी विजुलाइज नहीं कर सकता था कि हम जब कैपेबिलिटी हासिल कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारी स्टेबिलिटी में कितनी कंट्रीब्यूट करेगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप कह रही हैं। अभी आप क्या समझते हैं कि जो भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्टराइन एक रवैया अपनाया, उसके लिए पाकिस्तान को कैसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? हाइब्रिड, एसिमेट्रिक या कुछ और? देखिए, कोल्ड स्टार्ट एक इंडिया ने कॉइन की थी टर्म। जितनी अब दुनिया में तरक्की हो गई है, कोल्ड स्टार्ट का मतलब होता है कि विदाउट एनी रिएक्शन इतना करना। अब सैटेलाइट्स आ गए हुए हैं, ऑब्जर्वर्स आ गए हुए हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं, ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट्स, इंटेलिजेंस, बहुत कुछ हो गया हुआ है। कोल्ड वॉर तो ऑप्शन रही नहीं उसके पास। अभी भी मैं देख लिया कि हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट फौज बैरक में रखी गई थी। वो समझ रहे थे कि हम इतनी पनिशमेंट थ्रू कर लेंगे ड्रोन्स वगैरह से कि पाकिस्तान शायद सरेंडर कर जाएगा या माफ़ी तलाफ़ी में आ जाएगा। वो नहीं हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब उसके पास कोई वो ऑप्शन है। एसिमेट्रिक तो हिंदुस्तान कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर तो हिंदुस्तान कर रहा है। देखिए, चंद दिन बाद ही उसने हमारे कोयटा में मासूम बच्चियों को जो पर जुल्म किया, वो एसिमेट्रिक है। सिमेट्री में तो आप जवाब नहीं दे पाए ना। आप हवा में गए, आपके जहाज़ तकरीबन 80-85 आपने भेजे, 5-6 मलबे की सूरत में गिरे, तो वो शर्मिंदगी अपनी जगह है। तो अब महाजों पर आकर समंदर में उसको जरूरत ही नहीं हुई, ज़मीन पर उसने चंद तोपें और फायरिंग करके सिविलियंस को शहीद किया। तो अब एसिमेट्रिक या वही एक हिंदुस्तान के पास ऑप्शन बनती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो हिडन होती है, वो इनिशिएटिव उसके पास होता है, उसमें लोग ख़रीदे जा सकते हैं। और स्पेशली मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि वो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो तालिबान साइट है, उधर से लोगों को बाय करके और दो तरफ हमें कन्फ्रंट करने पर मजबूर करेगा, 2 फ्रंट पे, जो हमारे लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। हमें उसका सोचना चाहिए कि हम ईस्टर्न फ्रंट बायस रहे हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी उसी तरह है। 2 फ्रंट पे ना हमें सूट करता है और ना हमें ऑब्वियसली पोलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमारे हक में है कोई। जी। आज एक बहुत अहम दिन है सर, 28 मई 1998 में। आपको याद है इस दिन आप क्या कर रहे थे, कहाँ पर आपकी पोस्टिंग थी, कैसा काम चल रहा था? बड़ी दिलचस्प बात है कि जहाँ जो क्लोजेस्ट बेस था चागी, जहाँ धमाका होना था, वो है कोयटा, और मैं वहीं पोस्टेड जी। अच्छा। इत्तेफाक से। और हम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमें ख़तरा था पाक फ़िज़ाइया को कि जब हम ये न्यूक्लियर फ्यूजन या डेटोनेटर्स या वेब एक्सप्लोसिव जो है हम शिफ्ट करेंगे, हमने उनको पिंडी से शिफ्ट करना था। वहाँ पे मोस्टली लेबॉर्ट्रीज़ थी और पाक फ़िज़ाइया की C-130 नहीं कोयटा लेकर आना था और कोयटा से चागी पहुँचाई जानी थी। अच्छा। तो मुझे ये एजाज़ था कि उस दिन हम कंटिन्यूस पेट्रोलिंग कर रहे थे हवा में। इवन C-130 को हम प्रोटेक्शन करके लाए थे, पाक फ़िज़ाइया लाई थी पिंडी से लेकर कोयटा तक। हमें ये खदशा था कि दुश्मन शायद C-130 को हवा में टारगेट ना कर दे, क्योंकि सबको पता था कि हमारा पॉसिबल एक बलूचिस्तान में कोई एक्सप्लोसिव होना है। मेजर बेस एक ही है कोयटा, जो एयरफोर्स का बेस भी वही है। मैं क्योंकि वहाँ तैनात था, तो सारी ट्रैफिक उन्हीं दिनों में इसी न्यूक्लियर की वजह से हो रही थी और वो बड़ी सेंसिटिव थी और हमें यही ख़तरा था कि वो एक्सप्लोसिव हो। तो उस दिन लकीली मैं उस दिन भी ऑपरेशन में था और उन दिनों में बेस पर, उसी बेस पर था जहाँ से ये सब लॉजिस्टिक जा रही थी आगे चागी के मकाम पर। आपने बड़े करीब से पाकिस्तान के एटमी ताकत होने की गूंज को सुना, उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? और ये सब जो तैयारियां चल रही थी
پاکستان ایئر فورس میں اس حوالے سے کیا جوش و خروش تھا, کیسے جذبات تھے, کیا لمحات تھے؟ دیکھیے گونج سے بھی بہت پہلے کا میں تھوڑا سا انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر پایا تھا. جب میں ینگ آفیسر پاک فضائیہ میں, میری پہلی پوسٹنگ پشاور کے بیس پر تھی, تو ہمیں اچانک حکم ملا ارلی 80s میں, 81 میں. اچھا. تو ہمیں کہا گیا کہ آپ جہاز لیں پشاور سے اور فوری طور پر پنڈی پہنچیں, یعنی اسلام آباد جو کیپٹل میں تو چکلالہ ایئر بیس ہے اور ابھی نور خان ایئر بیس ہے, تو وہاں ڈپلائی کیا گیا تھا ہمیں. اور ہمیں وجہ پوچھی گئی, اس وقت ہم نوجوان تھے, ہمیں تو نہیں پتہ تھا. پھر انہیں بتایا گیا کہ وہاں کوٹا نیوکلیر لیبارٹریز ہیں ہماری, جس سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے. تو وہاں فائٹر جہاز کیونکہ پشاور یا کامرا یا کسی اور بیس سے جب تک وہاں پہنچیں گے بچانے کے لیے, ڈیفینس کے لیے, تو بڑا لیٹ ہو جائے گا. تو ہمیں فائٹر جہاز وہیں پنڈی میں ہی رکھنے ہیں, سو دیٹ اگر کوئی وار تھریٹ آئے تو آپ نے پنڈی سے ایئر بورن ہو کے دشمن کو ظاہر ہے انٹرسیپٹ کرنا ہے بفور وہ اٹیک کر سکے کوٹا نیوکلیر پلانٹ پر. اس وقت ایک ہی لیبارٹری ہوتی تھی اور ڈاکٹر قدیر خان اسی میں کام کیا کرتے تھے. تو ہمیں بڑا اعزاز ہے کہ وہ ہم پنڈی میں بہت سال ڈپلائڈ رہے. کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی کافی دفعہ جی. اچھا. جب میں ایئر فورس میں تھوڑا سینئر ہوا تو پھر میں ایئر وار کالج میں اسٹوڈنٹ بھی تھا, اور پھر میں انسٹرکٹر بھی تھا, فیکلٹی ممبر بھی تھا. جیسے میں آپ سے بات کرتا ہوں اس طرح لیکچر دینے آئے تھے, پھر ہم جو انسٹرکٹرز تھے ان کے ساتھ اپنے کرو روم میں بیٹھے انسٹرکٹرز لاؤنج میں, تو ہم ان سے انفارملی بڑی چیزیں پوچھا کرتے تھے. فیسینیٹنگ اسٹوری. کیسے انسان تھے ڈاکٹر عبدالقدیر؟ بہت ہمبل, مطلب آپ ان کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتے تھے یہ نیوکلیئر سائنٹسٹ. سمپل کپڑے پہنتے تھے, سادہ باتیں کرتے تھے, پراؤڈ بالکل نہیں تھے. ان میں یہ ایگو یا وہ تھی ہی نہیں کہ میں نے نیوکلیر بام دیا اپنی کنٹریبیوشن, بلکہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ میں پہلی دفعہ 1976 میں شاید میں آیا, جب یہ 74 میں ہندوستان پہلا دھماکہ کر چکا تھا. پہلا دھماکہ ہندوستان نے کیا تھا 1974 میں, اور اس کو انہوں نے اس دھماکے کو نام دیا تھا اسمائلنگ بدھا. اچھا. یہ ڈاکٹر قدیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا, ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو چکا تھا. تو میں پاکستان اسپیشلی نیدرلینڈ سے, ہالینڈ میں ہوتے تھے, وہ آیا میں کہتے ہیں, اور میں نے بھٹو صاحب سے ملاقات کر کے کہا کہ ہمیں بھی نیوکلیر جانا چاہیے. بھٹو صاحب نے کہا ہمارا تو کوئی ہے نہیں یہاں پہ, سیٹ اپ نہیں ہے, تو آپ سال بعد آئیے, میں کچھ کرتا ہوں. کہتے ہیں میں سال بعد دوبارہ آیا, خود کرتے, میں نے اس سے ایسے ہی سنا ان سے, تو سال بعد آیا تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی. تو پھر ہم نے کہا سر پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر میں نے کہا جی میں تو اب ریزائن کر کے آ گیا ہوں, میں نے یہیں رہنا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہاں سے ہمارا نیوکلیر شروع ہوا ہے, قوم کا ریزالو. اور ڈاکٹر قدیر خان کو بھی سلیوٹ. کہتے ہیں کہ مجھے چکلالہ ایئر بیس پر, یہی نور خان ایئر بیس پر, ایک کمرہ دے دیا گیا اور ایک میز اور کرسی دے دی گئی کہ چلیں جی بم بنائیں. ہم نے وہاں سے شروع کیا ہے. تو وہ ہمیں سناتے تھے, ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ سر میز کرسی, انہوں نے کہا ہاں میز کرسی ایک دے دی گئی اور کمرہ دے دیا گیا, بیس کے اوپر کیا بم شروع کریں. تو کہتے ہیں نہ کوئی نو ہاؤ تھا, تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس. پھر ہمارے پاس سائنٹسٹ کوئی نہیں تھے, ظاہر ہے نیوکلیر ایکسپرٹیز کوئی نہیں تھی. پھر پاک فضائیہ نے اور بہت ساری جگہوں سے ان کو انجینئرز دیے گئے جو کنٹریبیوشن دی. پھر ریسٹ از ہسٹری. پھر چھوٹی سی انہوں نے لیبارٹری کوٹا میں سیٹ کی, پنڈی کے ساتھ ہی ایک ہلس تھی ان کے اندر, اور اس کے بعد اب الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور صرف ڈاکٹر قدیر خان کو نہیں, میں بہت لمبی ہے اور ہر ایک کی بہت کنٹریبیوشن ہے. میزائل ٹیکنالوجی میں سمرمان صاحب کا بہت ہاتھ ہے. تو یہ ایک شاید نہیں ہے. میں اس وقت یہ حکومت کو نہیں, پولیٹیکل لیڈرز کو بھی میں ایکنالج کرنا چاہوں گا, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں, غلام اسحاق ہوں, جنرل ضیاء الحق ہوں. آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ نیوکلیئر پاور بننا پاکستان کے لیے اس وقت پولیٹیکل کمپلشن بھی تھی؟ اوبلیگیشن تھی آبویسلی, کیونکہ ہندوستان نے کیونکہ ایک دفعہ کر دیا ہوا تھا 74 میں. اگر ہم نہ کرتے تو شاید ہمارا واقعی سروائیول ایک خطرے میں پڑ سکتا تھا. تو یہ سب کو میں ٹریبیوٹ اس لیے دینا چاہوں گا کہ یہ انڈسپیوٹڈ ایک پروجیکٹ تھا پاکستان کا, جس کو ہم نے بالکل پرٹیسائز نہیں کیا. یہ ایک یونٹی تھی. میرا خیال ہے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہماری قوم کے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی, پولیٹیکل لوگوں کے لیے. جیسے آج بھی ہمارے ڈیمز ہیں, ہم اس پہ کہتے ہیں جی یہ نہیں, یہ پارٹی نہیں ایگری کرتی, وہ نہیں کرتی. جو نیشنل ایشوز یا نیشنل کرائسس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو یونٹی رہنی چاہیے. اور یہ ایک ایگزامپل ہے. کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے, میں قدیر صاحب سے پوچھا کرتا تھا, میں نے کہا کہ سر آپ کو کوئی فنڈ زیادہ ملے کبھی کسی سے, کسی نے روک دیے؟ انہوں نے کہا کسی نے نہیں روکے. دیٹ واز دا بیسٹ پارٹ. وہ تو کہتے تھے حکومتیں بدلتی رہتی تھیں, جو حکومت آتی تھی اس کو ضرور پرائرٹی دیتی تھی, وچ از گڈ. مطلب نیشنل کاز پہ دیکھیں نا کتنا اچھا ایک یونٹی یا سپورٹ ملی ہے کاز کو, اور آج ہم ہیں نیوکلیر. اس کو ہم نے پرٹیسائز نہیں کیا. یہ ہمارے لیے ایگزامپل بھی ہے آج کل کے دور. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو یونٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور رہی بھی ہے, تاریخ اس بات کی گواہ ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے الفاظ ہیں. اب یہ جو منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس ہے ہماری نیوکلیر کے حوالے سے, اس کو فل اسپیکٹرم تک جانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس یونٹی کا کتنا کردار ہے اور کیا ہم وہ نبھا رہے ہیں؟ دیکھیے ہمیں ایک تو ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کے لیے. میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پر ہندوستان کا جو پروپیگنڈا ہوتا ہے تو ہمیں وہ کیا جاتا ہے. دیکھیں کولڈ وار کے بعد صرف 2 ملک ہیں جو نیوکلیر گئے ہیں, وہ ہے انڈیا اور پاکستان. ایک بات یہ ہے, اور نیوکلیر وار ہم نے نہیں شروع کی. میں بہت سارے چینلز پہ دیکھتا ہوں جب وہ بڑا ڈیفینسو ہم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن 1939 میں
البرٹ آئنسٹائن جو سائنٹسٹ مشہور ہیں جی, اور ایک لیو ایزلے ایک سائنٹسٹ تھے, ان دونوں نے خط لکھا تھا پریزیڈنٹ روزویلٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو, اور کہا تھا کہ جرمنی کا ہٹلر شاید نیوکلیر بم بنا رہا ہے تو ہمیں بنانا چاہیے. تو امریکہ نے سب سے پہلے 1940 جنگ ورلڈ وار سے تھوڑا سا پہلے نیوکلیر بم ایکسپلوڈ کیا. امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 بم پھینکے, اور ایک بم کا نام لٹل بوائے تھا اور ایک فیٹ مین تھا. ایک جگہ 1,40,000 لوگ مارے گئے اور دوسرے میں 70,000 مارے گئے. انہوں نے اسٹارٹ لیا ہوا ہے. آج دنیا میں 12,500 نیوکلیر وار ہیڈز ایسٹیمیٹڈ ہیں, 90% رشیا اور امریکہ کے پاس ہے. تو میں منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کو بالکل اپنا گلٹ نہیں ہونے دیتا. آج تک دنیا میں جتنے ایکسپلوژن ہوئے ہیں 90% امریکہ اور رشیا نے کیے ہیں. وار ہیڈز بھی سب سے زیادہ ان کے پاس ہے. ایکسپلوژن سب سے خطرناک ان سے کیے ہیں. 1961 میں رشیا نے ایک ایکسپلوژن کیا تھا جو 3800 گنا زیادہ تھا, ہیروشیما سے زیادہ پاورفل تھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس پہ بھی ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے مسٹ ہے. یہ اگر نہیں کریں گے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہندوستان ہمیں آفر بڑے عرصے سے کر رہا ہے کہ نو فرسٹ یوز کا ایگریمنٹ کر لیں. ہم فرسٹ یوز کیوں نہیں کر رہے؟ نو فرسٹ یوز کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ڈیفینس کے لیے بنایا. جب ہمارے سروائیول کو خطرہ ہوگا تو ہم نو فرسٹ یوز کا کیسے احترام کریں گے؟ ہم کسی کا احترام نہیں کریں گے. ہماری جب سروائیول یا سوورنٹی خطرے میں آئے گی. ہویور ہم بہت رسپانسبل اسٹیٹ ہے. آج 27 سال ہو گئے, ہم نے ایک دن بھی تھریٹ نہیں کیا. مودی تو کل کہہ رہے تھے پاکستانی بچوں کو اور نوجوانوں کو کہ یا روٹی کھا لو یا میری گولی کھا لو. تو تھریٹننگ لینگویج یوز کر رہے ہیں. ہمارے کسی پولیٹیکل لیڈر نے 27 سال میں اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کی. سو انفارچونیٹ. ہمیں یہ انڈیا کا یہ رول جو ہے دنیا کی نظر میں یہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ وار ایگریشن یا وار ٹون انہی کے چینلز کی ہے. اب ان کے چینلز اٹھا کے دیکھ لیں اور آپ جیسے اینکرز کا کلپ بھیج دیں کسی کو کہ جی یہ ادھر اینکر ہیں ادھر وہ اینکر ہیں. تو وہ اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں لگتا ہے کہ وہ ٹی وی اسکرین توڑ کے باہر آ جائیں گے, وہ اتنا اگریسو ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہم کیسے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اسے؟ دیکھیے ابھی ہمارے ڈیلیگیشن جانے والے ہیں جو فورن, انہوں نے بھی بھیجے ہیں ہندوستان میں, ہمارے جانے والے ہیں. دیکھیں ہمیں یہ ارسپانسبل جو ہے انڈیا کا رول اس کو ہائی لائٹ اس طرح کرنا چاہیے. دیکھیے میں آپ کو ٹیکنیکل تھوڑی 2 باتیں کرتا ہوں. براموز میزائل انہوں نے مارے, ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے پاک فضائیہ نے کہا کہ ہم نے ڈیفلیکٹ کیے, مس لیڈ کیے, مس گائیڈ کر دیے. اگر وہ مس گائیڈ ہو کے امریکہ سے انڈیا سے فائر ہو کے ایران پر جا گرے یا افغانستان پر جا گرے تو ایران کبھی کہے گا کہ یہ انڈیا سے آئے ہیں؟ نہیں. تو ریجنل اسٹیبلٹی کس نے داؤ پر ڈالا؟ انڈیا نے. پہلی بات آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے یہ بھی کہا تھا اس دن کہ 57 سویلین ایئر لائنرز پاکستان کی سرحدوں میں اڑ رہے تھے اس وقت. 57. میں نے چیک کیا انڈیا کے 200 سے زیادہ اڑ رہے تھے اس وقت. اور انڈیا ڈائیورٹ ان کو نہیں کر سکتا تھا, روک نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ اگر روکتا تو ہمیں وارننگ ہو جانی تھی کہ انہوں نے سول فلائٹیں روک دی ہیں. تو 200 ادھر اڑ رہے تھے, 57 ادھر اڑ رہے تھے, بس 350 سول لائنرز اڑ رہے ہیں. 300 مسافر ہر ایک میں لیں تو 9 سے 10 ہزار لوگوں کی زندگی ایٹ اسٹیک پہ تھی. جب آپ نوٹ کریں 125 جہاز, فائٹر جہاز دونوں طرف بارڈر کے بیانڈ ویژول میزائلوں کے ساتھ اڑ رہے تھے. کسی ایک پائلٹ نے بھی اگر مس انٹرپریٹ کر کے سویلین ایئر لائن کو مار دیتا تو آپ دیکھیے کیا بنتا. تو ارسپانسبلٹی ہمیں ہندوستان کی طرف ڈالنی چاہیے. براموز فائر کرتے آپ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ اگر پاکستان مس لیڈ کرے گا تو کیا بنا. سویلین ایئر لائن آپ کی طرف بھی اڑ رہے ہیں ہماری طرف, اور آپ ان کو روکتے نہیں یا وارننگ نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی بیچ میں چلتے رہیں. یہ تو ٹریبیوٹ جاتا ہے ان پائلٹس کو جو اڑ رہے تھے کہ کوئی مس جج نہیں کیا. تو ہمیں ہندوستان کو ہائی لائٹ کرتے رہنا چاہیے. اسپیشلی یہ کلپ مودی کا کیوں نہیں ہم دکھاتے لوگوں کو جو پاکستانی ہم نے تو کبھی ہندوستان کے نوجوانوں کو نہیں کہا کہ یا گولی کھاؤ ہماری. ہم نے تو جہاز بھی مارے ہیں, گولیاں تو وہ گنے ابھی کتنی لگی ہیں ان جہازوں پر, ابھی وہ گنی نہیں ہے آپ نے کہ ان جہازوں پر کتنے نشان ہیں. اور آپ پاکستانی نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹھو ورنہ روٹی کھاؤ گے ورنہ میری گولی کھا لو گے. تو اٹس اے میٹر آف پرسیپشن جو ہمیں بلڈ کرتے رہنا چاہیے. ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے, ون ڈے کا نہیں ہے کہ آپ ایک سیمینار بھیجیں یا ڈیلیگیشن بھیج دیں, وہ ایک ٹور کر کے آ جائیں, لوگوں سے مل کے آ جائیں. یہ آن گوئنگ کیمپین ہے, یہ ایک فائٹ ہے جو آپ کو کے ساتھ ساتھ سارے رویے کو رجسٹر کرنا بڑا ضروری ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ. خالد صاحب آپ نے ایک عرصہ گزارا پاکستان ایئر فورس میں, آپ کو بہت سارے انعامات سے بھی نوازا گیا, ستارہ بصالت, ستارہ امتیاز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس ابھی کس طرح سے آپریشنل ہے, کس طرح سے اکوپڈ ہے کسی بھی دشمن کے ساتھ کسی بھی چیلنج کو نمٹنے کے لیے؟ دیکھیے میں تقریباً 6 سال سے پاک فضائیہ پر اپنے شوق میں آفٹر ریٹائرمنٹ ڈاکومنٹریز بنا رہا ہوں. زبردست. ٹھیک, میں 100 سے زیادہ ڈاکومنٹریز بنا چکا ہوں. میں اس لیے لنک کر رہا ہوں آپ کے سوال سے کہ میں تقریباً 2-2.5 سال سے تو میں یہ ماڈرنائزیشن 3 سال سے ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے, ان پر ڈاکومنٹریز بنا رہا تھا. مجھے پاک فضائیہ کے جو موجودہ سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو, انہوں نے مجھے ایک اسپیشل پرمیشن دی. میں انہی J-10C کے پائلٹ سے اور JF-17 تھنڈر کے پائلٹ سے مل کر آیا. پورا دن میں نے گزارا, میں نے ڈاکومنٹری ان کی اپلوڈ کی ان کے انٹرویو کے ساتھ پہلی دفعہ چند ہفتے پہلے. اور میں جب اس میں کہتا تھا کہ پاک فضائیہ اتنی خطرناک ماشاء اللہ ان کے لیے دشمن کے لیے ہو چکی ہے
کہ یقین کریں میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے ترس آتا ہے ہندوستان کی ایئر فورس پر اگر وہ لڑے گی تو. یہ پہلے کہا تھا, تو اب آپ دیکھ لیں سچی بات ثابت ہوئی. پاک فضائیہ کی اس وقت جو پریپریشن ہے, ہارڈ ویئر ایک اور چیز ہوتی ہے, اکوپمنٹ لے لینا ایک اور چیز بات ہوتی ہے, ان کی امپلائمنٹ اور انٹیگریشن کی یہ دنیا ہے. پاکستان نے جو بہت بڑا ایج لیا ہے ہندوستان ایئر فورس پر, اب ان کے ایکڈیمیشین اور ملٹری اسٹریٹجسٹ بیٹھ کر سوچیں گے کہ کیا چیز ہے جس نے پاک فضائیہ کو ممتاز کیا. ایک چیز نے کیا, ٹیکنالوجیکل ایج نمبر 1. ریکارڈ مدت میں پاک فضائیہ نے پچھلے 4 سال میں 19 نئی انڈکشنز کی ہیں, جہازوں کی, ڈرونز کی, انمینڈ ایریل وہیکلز کی, سرفیس ٹو ایئر ریڈارز کی, بہت ساری چیزیں, سائبر کمانڈ فورس کی, ایروسپیس ٹیکنالوجی کی. میں جب ان کو دیکھتا تھا تو یقین کریں سینگ از بلیونگ والا لفظ لگتا تھا. جب میں نے ان کی امپلائمنٹ دیکھی ہے, جن کی میں بات کرتا آتا تھا, تو ایسے ایسے لوگ جو مجھے کرٹیسائز کرتے تھے کہ نہیں یار تم پی ایف کو زیادہ ہی اوور ریٹ کر رہے ہو, اب مجھے خود فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم ٹھیک کہتے تھے, تم نے کم بتایا تھا پی ایف نے جو جتنا پرفارم کیا. تو یہ پراؤڈ مومنٹ ہے ہندوستان کو, یہ ریلائز اب شاید ان کی لیڈرشپ خاص طور پر فضائیہ کی یہ کرے گی کہ انٹیگریشن بڑی ضروری ہے اور اگریسو لیڈرشپ بڑی ضروری ہے. زبردست. میں ایک اس سوال کے جو آخر میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے اے پی سنگھ ہندوستان کے ایئر فورس چیف ہیں جی, وہ بے بسی میں فروری اس 2025 میں ایک سیمینار میں, پبلک سیمینار میں, ان سائڈ ہیڈ کوارٹر نہیں, پبلک سیمینار میں کہتے تھے کہ مجھے اور جہاز چاہیے تاکہ میں ریلیونٹ رہ سکوں اور دشمن اپنی دھاک بٹھا سکوں, یہ خوف رکھ سکوں. انہوں نے کہا ہمیں 40 جہاز 9 سال پہلے تیجاس آرڈر کیے تھے, آج تک ایک بھی نہیں ملا. اس سے آپ بے بسی کا اندازہ لگائیے, ریلیونٹ رہ سکوں اور دشمن پر خوف طاری کر سکوں. تو ابھی دیکھیے ہمارے ساتھ لڑائی ہوئی 2.5 مہینے بعد ہی ہوئی, نہ خوف طاری رہ گیا نہ کوئی ریٹرن. ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ لڑائی یا جنگ جو ہے وہ صرف جہازوں سے نہیں بلکہ پائلٹس کے ساتھ بھی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے, ان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی, اور ہمارے جیسے شاہین تو آپ کہیں سے نہیں لا سکتے. اور پائلٹس میں جب کہتا ہوں, میں اسی سانس میں کہتا ہوں کہ وہ ٹیکنیشین, وہ ایئر ڈیفینس کنٹرولرز, وہ سرفیس ویپن کنٹرولر, بالکل سب کے سب شامل ہیں. اٹس اے ٹیم, بالکل ٹیم ایفرٹ ہے. خالد صاحب, یوم تکبیر کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ دیکھیے ہم خوش قسمت قوم ہے کہ دنیا کے 7 ملکوں میں ہم شامل ہیں جن کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنس ہے, اور ہم اس کو نہ ویپنائز کرنا چاہتے ہیں اس ایریا کو, نہ ہم اس کو ڈیٹرنس کرنا چاہتے ہیں, نہ ہم ریجنل ہیجمنی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم کریں گے تو 2 وجہ سے جب بھی استعمال کریں گے, ایک سوورینٹی کے لیے اور ایک اپنی آزادی کے لیے. جس دن ہمارے بچوں کا مستقبل ہمیں خطرے میں لگا اس دن اس کی باری آئے گی, اور میں دعا گو ہوں کہ اس کی باری نہ آئے, اور نہ باری آنے میں سب سے بڑا رول ہمارے گڈ فرینڈ اکراس دا بارڈر کا ہے. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.